فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 118 سے شروع کرتی ہوں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے، یعنی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی بھی باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورہ الانبیاء 21-23۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، پر لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ضرور ہوگی۔ گویا اس آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب اور بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بروایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نوافل میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ بار بار ہر رکعت میں یہی آیت پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہے، رکوع اسی سے، سجدے اسی سے کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی تو مجھے عطا فرمائی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ملنے والی ہے ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم امتی، یعنی میرے پاک پروردگار میری امت کی طرف نظر رحمت فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل امین رونے کی وجہ دریافت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنے مذکورہ قول سے آگاہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم عنقریب تیری امت کے بارے میں تم کو رضامند کر دیں گے اور تم کو ناخوش نہ کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر اختیار رکھتے ہیں، وہ اس بات پر قادر ہیں کہ نافرمانی کی صورت میں سزا دیں یا فرمانبرداری کی صورت میں انعام۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ کل اختیارات کا مالک ہے، لہٰذا اسے ہی تمام احکامات جاری کرنے کا اختیار ہے، اور بندے اس کے احکامات کو ماننے کے پابند ہیں۔ بندوں کو ہی اللہ کے احکام پوری طرح ماننے چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے، اپنی طرف سے نئی نئی ایجادات نہ نکالیں، نہ ہی دین میں بدعات پیدا کریں۔ سورہ النساء آیت 116 میں آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اسے قطعاً نہ بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شریک مقرر کیا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے،
تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سورہ المومنون آیت 34 میں آتا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم خسارہ پانے والے ہو۔ وہ خسارہ یہی ہے کہ تم اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر فضیلت اور برتری دے رہے ہو، جبکہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے دماغوں میں چل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت اونچا اور اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آخر الزمان نبی کی امت ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش طلب فرماتے رہے، زبان مبارک پر ایک ہی جملہ ورد کرتا رہا، اللہم امتی، اللہم امتی، اے رب میری امت پر رحمت کی نظر کر دے، بخش دے۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پر انسان گناہ پر گناہ کیے جائے اور زیادہ نڈر ہو جائے کہ میری بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اپنے غفور اور رحیم کی صفات کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ نافرمانوں کے لیے میرے پاس عذاب علیم بھی تیار ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر مہربان ہو جائے اور عذاب علیم سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران 191 سے 194 تک۔ یا الہی تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔